آج کا آرڈر بہت زیادہ خوشیاں منانے، مٹھائی بانٹ لینے یا پھر پورے مطمئن ہو جانے والا آرڈر نہیں ہے۔ جو 44 سمجھیے کہ امینڈمنٹس نیو وقف ایکٹ کے تحت آئے تھے، وہ صرف 5 ایڈریس کیے گئے۔ 5 میں 3 باتیں بہت سمجھیے کہ صاحب ہم جب مطالبہ کر رہے تھے وہ 3 باتیں ہمارے فیور میں ہیں۔ یہ سمجھیے عارضی آرڈر ہے، یہ کوئی بڑا پورا فیصلہ نہیں ہے، ابھی پوری سنوائی باقی ہے اور سپریم کورٹ کا مکمل فیصلہ باقی ہے۔ یہ صرف انٹریم آرڈر ہے، عارضی فیصلہ ہے۔ تو اس میں پورے قانون کو سپریم کورٹ نے اسٹے نہیں دیا ہے۔ جو نیا قانون بنا ہے وہ قانون بہرحال برقرار رہے گا، اور وہ قانون پریکٹس میں بھی بہت سارے اسٹیٹس میں آ چکا ہے۔ اب تو اور طاقت کے ساتھ سمجھیے کہ پریکٹس میں آئے گا۔ پراپرٹیز کے رجسٹریشن کا مسئلہ باقی ہے، اور وقف بورڈ، اب جو نئے وقف بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، مطلب یہ ٹرم کمپلیٹ ہونے کے بعد، ایک بات سپریم کورٹ نے کہی ہے کہ بھئی جو وقف بورڈ ہے وہ وقف بورڈ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو بھی وقف بورڈ بنے گا اس میں 3 ہندو کو شامل کرنا پڑے گا اسٹیٹ گورنمنٹ میں۔ تو یعنی اب ہندوؤں کی انٹری وقف بورڈز میں ہو گئی ہے۔ یہ سمجھیے کہ 2575 جیسا مسئلہ اس انٹریم آرڈر میں آیا ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے وہ بل ایز اٹ از اب رہے گا۔ اس میں کچھ ہلکی سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ کلیکٹر کے پاور کو ختم کیا گیا ہے، پریکٹسنگ مسلم کے مسئلے کو سمجھیے ختم کیا گیا ہے، اور وقف بائی یوزر پر بھی تھوڑا ڈلمل قسم کی بات آئی ابھی باقی ہے۔ ہم اس ٹوٹل ایکٹ کے ابالیشن کی بات سمجھیے کر رہے ہیں، اور پھر ایک اور گنجائش اس انٹریم آرڈر میں سپریم کورٹ نے کہی کہ اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اپنے طور پر سمجھے کہ اس میں کچھ چینجز لا لے سکتے ہیں۔ تو اب اس کے ایک اور دروازہ کھل گیا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اس میں سمجھیے کہ صاحب تبدیلیاں بھی لا سکتی ہیں، پریکٹسنگ مسلم کے تعلق سے لا سکتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے لا سکتی ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے 5 بنیادی نکات پر سپریم کورٹ نے اپنی رائے اور انٹریم آرڈر کا اعلان کیا ہے۔ پہلی چیز تو ایک بات یہ سمجھ جائیے کہ جو اسٹیٹ وقف بورڈز تھے وہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف مسلم اراکین ہوا کرتے تھے 1995 وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت، اور اب یہ نئے قانون کے تحت سپریم کورٹ نے اس کو یہ کہا ہے کہ 3 ہندو اسٹیٹ وقف بورڈ میں ہو سکتے ہیں، اور سینٹرل وقف کاؤنسل میں بہرحال تو بہت سارے ہندوؤں کے پروویژن کو وقف ایکٹ میں 25 کے رکھا گیا تھا، وہاں پر بھی پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ 4 ہندو رہ سکتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 یہ کہ اب وقف بورڈ میں ہندو اراکین رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بہرحال سی او کے تعلق سے وقف بورڈ نے کہا کہ بھئی سپریم کورٹ کے انٹریم آرڈر میں یہ ہے کہ سی او بہرحال جو نیا ایکٹ بنا ہے اس میں ڈپٹی کلیکٹر، ڈپٹی سیکرٹری رینک کے آفیسر کو سی او بنایا جائے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مناسب ہے کہ مسلمان سی او رہے، لیکن ہندو سی او بھی رہ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان رہے، جبکہ سابقہ جو قانون تھا اس میں صرف مسلمان کے رہنے کا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہندو بھی سی او رہ سکتا ہے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹس میں یا پھر 2 لائک مائنڈیڈ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، وہاں کیا ہوگا اب وہ آپ اس پر فیصلہ کر لے سکتے ہیں کہ مسلمان رہنا چاہیے، یہ کہا سپریم کورٹ نے، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا کہ بھئی ہندو بھی رہ سکتا ہے۔ اب تیسری جو بات ہے وقف بائی یوزر والے مسئلے پر، دیکھیے قدیم جو عمارتیں یا قدیم جس کے پیپر نہیں ہیں فلاں ہیں، اس کے اسٹیٹس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی وہ وقف رہیں گی، لیکن رجسٹریشن آف دی وقف کا جو سمجھیے کہ قانون آیا ہے جو پچھلے بھی تھا
لیکن وقف بائی یوزر اہم چیز تھی، لیکن رجسٹریشن آف دی وقف پراپرٹی کو سپریم کورٹ نے باقی رکھا ہے کہ آپ کو وہ رجسٹرڈ کرانا پڑے گا۔ اب اس میں بڑا ایک سمجھیے کہ لچک ہے کہ اب رجسٹریشن جو قدیم سمجھیے کہ صاحب ہماری مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا رجسٹریشن کیسے ہوگا، اس کی کاغذات تو نہیں ہیں۔ یہ بات بار بار آئی ہے، جامع مسجد ہو، مکہ مسجد ہو یا خود کئی مساجد ہوں، میں اگزامپل کے طور پہ یہ دو ہی کہہ رہا ہوں، تو اس کے تو کاغذات نہیں ہیں۔ تو اب رجسٹریشن کے جو پروسیس کی بات کی گئی ہے وہ رجسٹریشن کا پروسیس کیسے ہوگا وہ ابھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اہم بات جو سمجھے آئی ہے کہ کلیکٹرز کو پاور دیے جا رہے تھے، اور پھر اگر کوئی ڈسپیوٹڈ وقف پراپرٹی ہے، کہیں کسی کا قبضہ ہے یا کوئی کلیم اگر سمجھے کہ اس وقت پراپرٹی پہ کرتا ہے، جیسے آج کل مندر کھودنے کی بات کی جا رہی ہے، مختلف مساجد کو، درگاہوں کو مندر ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور کلیکٹر کو ٹوٹل پاور دیے گئے تھے، تو سپریم کورٹ نے ایک اہم انٹریم اور بڑی راحت یہ ملی ہے کہ کلیکٹر اس کو ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کر سکے گا، کلیکٹر کو کوئی اختیارات نہیں رہیں گے، ٹریبونل کو جانا پڑے گا، ٹریبونل کے بعد ہائی کورٹ سمجھیے کہ ٹائٹل پر فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، اور سمجھیے کہ ایک اور بات اس فیصلے میں جو آئی ہے آج کے انٹریم آرڈر میں، وہ یہ ہے کہ 5 ایئر پریکٹسنگ مسلم کی جو بات کہی گئی تھی، اور جس پر آر ایس ایس کے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ مستقل زور ڈال رہے تھے کہ بھئی کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کو پریشر کر کے کہا جائے گا اس کے بچے کو کہ وقف میں پراپرٹی دے دو، تو وہ سمجھیے کہ دباؤ کے تحت وقف میں پراپرٹی دے دے گا، تو اس کو سپریم کورٹ نے ٹوٹل سمجھیے انٹریم بین کر دیا ہے کہ پریکٹسنگ مسلم کے جملے کو سمجھیے کہ ٹوٹلی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، لیکن بہرحال اور یہ آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی یہ سمجھیے کہ چاہتی تھی اب 11 میں سے 3 ہندو آ جائیں گے وقف بورڈ میں، تو اب کیسے آئیں گے، کون آئیں گے، کیا آئیں گے، وہ اس پر میں ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ خود ملک کے مزاج کے حساب سے خود بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ وقف بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کو بہرحال جس طرح لیت لال میں ہم ڈالے اور جس طرح ہم ٹوٹل بینک کر کے سپریم کورٹ کی بحث اور سپریم کورٹ کے انٹریم آرڈر کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو یہ انٹریم آرڈر بہرحال 50% بھی نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ میرا اپنا اینالائزیشن یہ ہے کہ اگر ہے تو وہ اومیشن یا ڈیلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا وقف اسٹیٹس باقی رہے گا۔ نئے قانون میں ٹوٹل وقف پراپرٹی ڈیلیٹ ہو جاتی تھی اور اس اومیشن ہو جاتا تھا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو۔ تو بہرحال سمجھیے آج انٹریم آرڈر آیا ہے، لیکن قانون وقف کا جو نیا قانون آیا ہے وہ قانون کے پورے 44 کلازز میں صرف 5 پر سپریم کورٹ نے بات کہی ہے، اور باقی جتنے بھی سمجھیے کہ اس کے سیکشنز ہیں وہ سیکشنز اپنی جگہ باقی ہیں۔ تو رجسٹریشن آف دی پراپرٹی بھی باقی ہے، ہندوؤں کی انٹری وقف بورڈ میں ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلیے وہ مسلم سی او رہے گا، مسلم سی او رہے گا، لیکن آرڈر میں جو آخری پوائنٹ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے اس پر سمجھیے کہ غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہندو بھی سی او رہ سکتا ہے، یہ سمجھیے کہ صاحب بات کہی گئی ہے۔ اور ابھی ہمارے پاس ہائی کورٹ کا سی او کے سلسلے میں ایک آرڈر آیا، اس آرڈر میں ہائی کورٹ نے کہا کہ مسلم اور ہندو دونوں میں سے کوئی بھی ایک سی او کو اسٹیٹ گورنمنٹ نامنیٹ کرنا چاہیے۔ تو اب تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، بہرحال اس میں ایک گنجائش مل گئی ہے، سی او ہندو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اب بی جے پی اسٹیٹس میں کیا ہوگا، لائک مائنڈیڈ ایڈمنسٹریشن کیسے اس کو ری ایکٹ کرے گا، یہ سمجھیے کہ بات ہے۔